بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میں باتھ روم سے نکلی تو میرا شوہر مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ شاید اب اسے مجھ پر شک ہونے لگا تھا جب ہی وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھے جا رہا تھا۔ کبھی میرے بال دیکھتا ہے کہ یہ گیلے کیوں نہیں ہوتے، کبھی میرے ہاتھوں کی طرف غور سے دیکھتا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں اسے میری حقیقت پتہ نہ چل جائے۔ میں اسے بھی یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ باتھ روم میں اتنی دیر کیا کرتی ہوں، مگر سچ تو یہ ہے کہ یہاں وقت گزارنا بھی میری مجبوری تھی۔ میرا نام ماہا ہے، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی ہوں۔ کافی زیادہ ماڈرن لڑکی تھی، مگر پھر بھی حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھ جیسی ایجوکیٹر کو حالات سے ہارنا پڑ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری ملاقات ایک دن احسن سے ہوئی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم لڑکا تھا، میں اسے پہلی ہی نظر میں پسند کرنے لگی تھی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی ہوتی۔ ہمیں ملتے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ میں اسے اپنی امی ابا سے اپنی شادی کی بات کرتی۔ میں نے حسن کو اپنے گھر والوں سے ملوایا تو سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ کافی خوش مزاج امیر لڑکا تھا اور اسے ناپسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، مگر حسن نے اپنے گھر میں جب بات کی تو اس کے بھائی کچھ خاص خوش نہیں تھے۔ بمشکل وہ ہمارے گھر آئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، مگر جیسے ہی میں ان کے سامنے چائے پیش کرنے لگی وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ مجھے باتیں کرنے کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا۔ احسن بہت خوش تھا کہ اس کے بڑے بھائی محسن نے مجھے پسند کر لیا، مگر مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مگر میں پھر بھی ہر بات کو وہم سمجھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس دن محسن بھائی نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر مجھے دی اور کہا کہ حسن کو پہناؤ۔ میں خوشگوار حیرت میں تھی اور حسن کو میں نے رنگ پہنائی۔ بھابھی نے اپنی انگوٹھی حسن کو دی، انہوں نے مجھے پہنا دی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، مگر محسن بھائی کی نظریں مجھ پر سے نہ ہٹ رہی تھیں، اور یہی بات مجھے بری لگ رہی تھی۔ میرا تعلق شریف گھرانے سے تھا، شاید تب بھی ہر دوسرے شخص کی نظر مجھے بری لگتی۔ ہم دونوں کی طرف سے شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، مگر میرے لیے کچھ بھی لینا ہوتا تو ہمیشہ محسن بھائی ہی آتے مجھے پک کرنے۔ میرا شادی کا ڈریس بھی انہوں نے ڈیزائنر سے خود آرڈر پر بنوایا تھا۔ میں زیادہ فیشن کی دلدار نہیں تھی، مجھے سادگی پسند تھی، مگر ہر چیز وہ اپنی پسند اور ضد سے لیتے رہے۔ ایک دن میں نے احسن سے شکایت کی کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے، نہ کہ تمہارے بھائی سے۔ پہلے تو وہ خوب ہنسا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، میں اپنے بھائی کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا، آئندہ ایسا مذاق بھی مت کرنا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے منایا کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، مگر دل کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ شاپنگ کروں۔ احسن نے بتایا کہ کاروبار کے سلسلے میں اسے روز کہیں جانا پڑ جاتا ہے، تبھی بھائی تمہیں لینے آتے ہیں۔ اس نے کہا، بھائی چاہتے ہیں کہ شادی میں کوئی کمی نہ رہے، اور جو چیز بھی لینا چاہتی ہو وہ تم بڑے سکون اور آرام سے لے لو۔ مجبوراً میں بھی چپ ہو گئی، مگر مجھے احسن بھائی کے ساتھ جانا پسند نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں ان کا ساتھ، ان کی موجودگی کا احساس مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ آخرکار ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کے اپنے گھر میں آ گئی۔ سسرال پہنچ کر بھی محسن بھائی نے ہی میرا استقبال کیا۔ خیر میں کمرے تک آئی تو احسن ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور مجھے محسن بھائی کمرے تک چھوڑ گئے، مگر اسی وقت ان کی پھپھو آ گئی۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، محسن تم اسے یہاں لائے ہو میری اجازت کے بغیر؟ محسن اور احسن وہاں سے پھپھو کو لے کر چلے گئے اور بھابھی نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ بتایا کہ احسن کی پھپھو اپنی بیٹی ثنا کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ ناراض ہیں اور یہ لوگ ان کو منانے کے لیے گئے ہیں۔ خیر میں احسن کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کی جگہ محسن آ گئے۔ میرا خون تو انہیں دیکھ کر خشک ہو گیا۔ مجھے یہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ پیچھے سے احسن کی آواز آئی تو محسن بھائی نے میرے سر پر دلاسا دیا اور چلے گئے۔ احسن اندر آ چکا تھا۔ دیکھو احسن، ہم تمہاری دلہن کو پیار کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ گھبرا رہی ہے۔ بھائی یہ تو میری بچیوں کی طرح ہے، وہ مکاری سے بولے، مگر میں ان کی نظریں بھاپ گئی تھی۔ ارے ماہا، تم بھائی سے ڈر رہی ہو؟ وہ ہنستا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ محسن نے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ مجھے دیا تھا، یہ ہماری دلہن کی منہ دکھائی کا تحفہ، اور پھر ایک بار میرے سر پر دلاسا دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ میں انہیں جاتا دیکھنے لگی، پھر ان کے جاتے ہی میں نے سارے زیور اتارنے لگی تھی۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا کیونکہ یہ باتیں میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ تبھی احسن حیران ہوا، کیا ہوا ماہا؟ مجھے دہشت ہو رہی ہے، میں چلائی اور وہاں سے اٹھ کر واش روم میں چلی آئی۔ میں نے چینج کیا، کہیں سے بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔
चेहरे से वहशत टपक रही थी। एहसन मेरी हालत देखकर घबरा गया था, बार बार मुझसे पूछता कि क्या हुआ है, जबकि सारी रात में खौफ से आंखें फाड़े इधर उधर देखती रही और इसके नतीजे में मुझे बुखार आ गया। फिर वही मनहूस आदमी अगले दिन मेरे पास आकर बैठ गया। अरे तुमने तो हमारी दुल्हन को परेशान कर दिया, देखो तो बेचारी को पहले ही दिन बीमार कर दिया। वो ज़ाहिर नरम लहजे में बोला, मगर इसकी शक्ल पर लिखी मकारी साफ नज़र आ रही थी। अरे भाई सच पूछिए, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। मैं हैरत से एहसन को देख रही थी, समझ गई थी कि ये इंसान अपने भाई पर आंखें बंद करके भरोसा करता है और इसे हर बात बताता है। खैर मुश्किल मेरा बुखार उतरा, मगर ये परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन हम लोग हनीमून के लिए घूमने गए कि मोहसिन भाई का फ़ोन आ गया, जल्दी वापस आओ, एहसन को बिज़नेस के सिलसिले में दुबई जाना है। हम वापस आ गए। मैं अपने अब्बू के घर आ गई थी। वह मुश्किल एहसन को मनाया कि मैं वहीं रुकूंगी जब तक वो वापस नहीं आ जाता, मगर वहाँ भी मुझे इस इंसान की फ़ोन कॉल्स आती रहती। बहाने बहाने से मुझसे ये लोग बात करते रहते। अब तक मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई थी। बज़ाहिर वो ऐसे दिखता था जैसे वो अपनी भाभी को बच्ची समझकर लाड़ प्यार करता है। सब यही कहते थे और समझते थे, मगर मैं इसकी चालाकियाँ खूब जानती थी। एहसन वापस आ चुका था। अब मैं इसके घर आ गई। वहाँ एहसन की फुप्पो ज़ाहिदा बेगम ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। मेरा उठना बैठना हर चीज़ पर उन्हें एतराज़ था। भाभी निमरा भी घर के सारे काम काज करती थी और अब फुप्पो चाहती थी कि मैं भी घर के काम करूं, जबकि नौकर चाकर सब मौजूद थे। फिर भी वो साजिदा हमें बैठने ना देती। एहसन और मोहसिन सारा दिन ऑफिस में होते, मैं भी अपनी जॉब पर जाती, मगर एक दिन अचानक एहसन ने जिद लगाई कि तुम जॉब छोड़ दो। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना। मजबूरन मुझे अपनी नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ा। अब मैं सारा दिन घर पर होती, फुप्पो मुझे हर वक्त बातें सुनाती, मगर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती जाती। ऐसे में मोहसिन भाई के बारे में किसी से कुछ भी कहना बेकार था। सो मैं अपने कमरे को भी बंद ना रखती, मगर ज़्यादा वक्त वाशरूम में गुजारने लगी। मैं तब तक वाशरूम में रहती जब तक एहसन नहीं आ जाता, मगर मैं वहाँ क्या करती थी इसका इल्म किसी को नहीं था। जैसे ही एहसन घर में आता, वाशरूम में होती तो वो पूछता कि क्या कर रही थी। मैं कहती कि मैं नहा रही थी। इस दिन मैं लॉन में बाल सुखा रही थी कि अचानक मोहसिन भाई भी वहाँ आ गए। उन्हें देखकर मेरी हालत गैर होने लगी। इनकी नज़रों से न जाने क्यों मुझे खौफ आता था। तभी मैं वहाँ से चली आई। अंदर कमरे तक पहुँची तो मुझे चक्कर आ रहे थे। सख्त परेशानी ने मुझे घेर लिया था। तभी भाभी भागती हुई आई और मुझे अंदर ले गई। एहसन को कॉल की कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, वो जल्द ही आ गया। मैं बस अपने बेड पर लेटी रोई जा रही थी। इसने आते ही मेरा हाथ थामा और बोला, माँ तुम्हें क्या हुआ था। मैं बहुत घबरा गया। जब भाभी ने कॉल की, मैं इसे असल बात तो नहीं बता सकती थी, मगर इसके सामने खूब रोई। एहसन प्लीज़ मुझे इस घर से निकाल कर कहीं और ले जाओ। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, फुप्पो से कहूँगा ना कि आइंदा तुम्हें कुछ ना कहें। असल में अम्मा अब्बा के बाद हमें फुप्पो ने ही पाला है, इसे में हम इनसे कुछ नहीं कह सकते कि वो अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आ गई। वो हमारी देखभाल के लिए आई हैं और इनका भी हमारे सिवा कोई नहीं। ऐसे मेरा मसला फुप्पो नहीं है। तो वो चौंक गया। अच्छा फिर कौन है तुम्हारा मसला, हैरत से पूछने लगा कि मुझसे कोई जवाब नहीं बन पाया और मैं चुप हो गई, क्योंकि वो ये भी बात ना मानता कि इसका भाई इसकी ही बीवी को तंग करता है। कहाँ फंस गई थी मैं। अब तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया था इसने कि वो पहली ही नज़र पे मुझ पर मर मिटा था और मुझे ऐसे जैसे लड़के की नहीं बल्कि इसकी बीवी होना चाहिए था। मैं तो पागल हो रही थी। अब आप कहेंगे कि इसने पागल होने वाली बात क्या है। मेरी जैसी लड़की के लिए एक बदतमीज़ी वाली बात भी थी। परेशान होने को और सारी रात आंसू बहाने को काफ़ी थी। अब मुझसे यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपनी जेठ को धमकी दी कि मैं तुम्हारे भाई को सब बता दूंगी। वो मुझ पर हंसने लगा। मैंने कहा, क्या कहा है, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करता हूँ। अगर अपना मजाक बनवाना चाहती हो तो इसे बता दो। तभी मैं चुप हो गई। सोचा इस फजूल इंसान से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, शायद मुझे ही सब्र करना चाहिए। मगर इस दिन तो हद हो गई। वो दरवाज़ा खटखटाए बिना ही मेरे कमरे में आ गया। मुझे इसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। वो मेरे बेड के पास बैठ रखे सोफे पर बैठ गया। मैंने खतरे को भांपते हुए अपनी परफ्यूम की बोतल इसके सर पर मारने की कोशिश की तो वो जल्दी से उठ गया और बोतल खिड़की का शीशा तोड़ती हुई बाहर जा गिरी। बाहर से फुप्पो की आवाज़ आई, कौन है। वहाँ उनकी आवाज़ सुनकर मोहसिन भाई वहाँ से भाग गए और मैंने सुख का सांस लिया। लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया था, इस आहुचली को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपने शौहर को बताकर रहूँगी। आज मुझे वाशरूम में देखकर एहसन ने दरवाज़ा बजाने के बजाय वाशरूम की खिड़की से ही मुझे देखा और जाहिर है मुझे वहाँ फ़ोन पर किसी से बातें करते देखकर
ان کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی۔ میں تو واش روم میں نہانے کا کہہ کر جاتی اور وہاں پر فون پر بات کرتی، کیونکہ محسن بھائی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو میں پورے گھر میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ ڈر کے مارے میں واش روم میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنتی رہتی، اور آج جب میں نے احسن کو بتانے کی ٹھان لی تو اس نے مجھے اپنے ہی بھائی سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ احسن کے آتے ہی پھپھو نے شور مچا دیا کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی آدمی میرے کمرے سے بھاگا تھا۔ حسن حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، احسن آپ کے بھائی محسن میرے کمرے میں آئے تھے، میں جب سے آئی ہوں ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے احسن کو سب بتایا۔ وہ حیرت سے کبھی مجھے تو کبھی پھپھو کو دیکھتا۔ میں سب سمجھتا ہوں، آج میں نے دیکھ لیا کہ تم کیا کر رہی تھی واش روم میں۔ احسن بولا تو میں ٹھٹک گئی۔ محسن بھی آ گیا، میں نے بھی دیکھا تھا کسی کو نکلتے ہوئے۔ جب میں نے بات پرس کی تو کہا، اگر کسی کو کچھ بتایا تو میں تم پر الزام لگا دوں گی، اور دیکھو اس نے تو مجھ پر الزام بھی لگا دیا۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیاں۔ وہ مکار آدمی مکاری سے رونے لگا۔ احسن نے میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ میں تو بس اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ احسن آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے، احسن دھاڑا۔ احسن میرا یقین کرو، میں گڑ گڑا رہی تھی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ پھپھو نے کہا، دیکھ بے غیرت، تیری بیوی بھائی پر الزام لگا رہی ہے اور تو ہے کہ چپ کھڑا ہے۔ 3 طلاقیں اس کے منہ پر مار اور چلتا کر اسے۔ واقعی احسن نے 3 طلاقیں میری محبت کے منہ پر ماری اور مجھے نکال دیا۔ میں اس کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ امی ابو ہر وقت میری دلجوئی میں لگے رہتے مگر مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ بھابھی کو پہلے ہی مجھ سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، اب تو ان کا موڈ اور بھی خراب رہنے لگا۔ بڑی مشکل سے اس بلا سے جان چھوٹی تھی کہ پھر سے میرے سر پر آ گئی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی۔ میں وہاں سے ہٹ گئی۔ اب یہ گھر میرا نہیں تھا، مگر میرا تو کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ میرے طلاق کو 2 سال ہو گئے تھے۔ اب میں سنبھل چکی تھی۔ احسن نے طلاق کے 1 ہفتے بعد ہی پھپھو کی بیٹی ثنا سے شادی کر لی اور اسے ذرا بھی میرا خیال نہیں آیا۔ پھر میں نے پھر سے جاب کی تلاش شروع کر دی، مگر گھر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ بھابھی میری وجہ سے گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نہ جانے ان کو مجھ سے کیا بیر تھا۔ میں تو کبھی کسی بات میں دخل نہیں دیتی تھی۔ اب تو بھائی کا موڈ بھی آف رہنے لگا تھا، جو میرا دم بھرا کرتے تھے۔ انہی دنوں مجھے احسن ملا ایک شاپنگ مال میں۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میں نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تبھی اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، مجھے فون کرنے لگا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مگر میں تو اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن جب بھائی نے مجھے صاف الفاظ میں سمجھایا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ میرا گھر تو ٹوٹ گیا ہے، لیکن میری وجہ سے ان کا گھر بھی ٹوٹ رہا تھا، اس دن مجھے احسن، محسن اور پھپھو سے سخت نفرت ہوئی، جنہوں نے میری زندگی اجاڑ دی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور محسن کو کال کی۔ وہ حیرت میں تھا کہ میں نے اسے خود کال کی تھی۔ میں نے کہا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ وہ خوشی سے بولا کہ اسے ہر شرط منظور ہے۔ میں نے اسے ملنے کے لیے کہا۔ اس ملاقات میں نے اسے کچھ پیپر دیے کہ ان پر سائن کر لو۔ اس نے دیکھے بنا سائن کر دیے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، میں نے مسکرا کر کہا۔ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اگر میری جان بھی اپنے نام لکھوا لو تو میں نہ نہیں کروں گا۔ میں نے وہ پیپرز اٹھائے اور اسے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ سخت حیرت میں تھا۔ ابھی؟ ہاں، میں نے کہا، اور شام تک میں پھر سے اسی گھر کی چوکھٹ پر تھی جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، جہاں 2 سال پہلے میرے شوہر نے میرے منہ پر طلاق مار کر مجھے نکالا تھا۔ آج میں اسی کے بھائی کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی تھی، اور میرا شوہر بزدل احسن نہیں بلکہ اس کا بڑا بھائی محسن تھا، جو اس گھر کا بڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تو اس گھر کا ہولڈ تھا۔ پھر پھپھو بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ آتے ہی میں نے سارے ملازموں کو گھر سے نکال دیا اور آج سے سارا کام پھپھو اور ثنا کو دے دیا۔ میں نے محسن سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کچھ نہیں بولیں گے، جیسا میں کہوں گی وہ ویسا کریں گے، اور وہ تو میری ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتا۔ میں نے احسن اور ثنا کو عام سے کمرے میں شفٹ کروا دیا اور وہ عالیشان کمرہ بھی ان سے چھین لیا جو کبھی میرا اور احسن کا ہوتا تھا۔ احسن مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا کیونکہ وہ بہت ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی اب کھل چکی تھی، مگر کیا فائدہ؟ میں نے نکاح سے پہلے محسن سے ووٹ لیا تھا کہ جب تک میرا ذہن اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتا ہم الگ الگ رہیں گے۔ اس نے اس بات کو بھی سہ لیا۔ میں نے پورا بزنس بھی اپنے نام کروا لیا تھا اور اس گھر کو بھی اپنے نام پر لکھوا لیا تھا۔ احسن کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے ساتھ پھپھو اور ثنا بھی سڑک پر آ گئی۔ میں نے احسن کو پیغام بھجوایا کہ جلد سے جلد کمرہ بھی خالی کر دے۔ پھپھو نے خوب واویلا مچایا،
मगर मोहसिन ने इनको अच्छी खासी झाड़ पिला दी कि अगर माहा को किसी ने कुछ कहा तो फिर अच्छा नहीं होगा। फूफो मुंह खोले देखे जा रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप खुद जाएंगी फूफो या फिर मोहसिन से धक्के देकर निकलवा दूं? तब वो उल्टे कदमों वापस हो ली। अब ये घर मेरा था। मैंने निमरा को भी वापस बुलवा लिया, जिनको फूफो ने मैके भिजवा दिया था। निमरा को समझाया कि ये इसी का घर है और मोहसिन भी उसी का है। मैंने सब कुछ उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। वो पेपर्स मोहसिन के कमरे में रखकर वहाँ से चली आई। आज मेरी फ़्लाइट है। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है और मैं इसी जॉब का वेट कर रही थी। मैंने जो पेपर साइन करवाए थे इसमें यही लिखा था कि 2 माह के बाद ये निकाह ख़त्म हो जाएगा और मुझे पक्का यकीन था कि मोहसिन मुझे इम्प्रेस करने के लिए इसे नहीं पढ़ेगा। अब मैं इस मुल्क को छोड़कर जा रही थी। वहाँ सेटल होते ही अम्मी अब्बू को भी बुलाने का इरादा है।